ایکچولی یہ خواجہ صاحب یہ جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے آج سے چند دن پہلے ایک اور بات کہی تھی اور یہ بھی اسی کانٹیکس میں لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نئے چیف جسٹس جب آئیں گے تو پھر ایک پٹیشن آئے گی الیکشنز 2024 کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی فائر ورکس وغیرہ ہوں گے. یو اسٹل بلیو دیٹ؟ ہاں میں آپ کو بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کا سوال بنتا بھی ہے. دیکھیں یہ بات جو ہے ہوئی ہے. یہ اس بات کی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں آپ نے بھی سنی ہیں. پی ٹی آئی والے برملا کہہ رہے ہیں کہ 9 اکتوبر آمدے ہو. تو اگر میں کہہ دیتا تو میرے 4 مطلب لیکن اس پہ آپ کے ریاکشن کے اوپر پھر آ رہا ہے نا کہ بیسکلی آپ جو آگے سے ریاکٹ کر رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی واقعی ایک پینک کے اندر ہے، اسکیئرڈ ہے یا کوشش ہے، واٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز. ہم نہیں ریئیکٹ کر رہے لیکن اگر ایک پارٹی جو ہے جو فریق بھی نہیں تھی اور اس کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے اور وہی پارٹی پھر کہہ رہی ہے کہ یہ 9 اکتوبر آمدے ہو تو پھر دیکھو کی ہوندہ ہے. یہ جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. آپ دیکھیں یہ امپریشن جو ہے، میرا ڈیفنس میں گھر ہے لاہور میں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو میں وہاں میری مائی وائف از آلسو این ایم این اے، تو وہ یہاں میرے ساتھ ہوتی ہیں. وہ گھر جو ہے ہم جاتے ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں، تو میں ریگولرلی وہاں پہ کئی دن سے رہ رہا تھا. میں نماز پڑھنے گیا وہاں پہ مسجد میں مغرب کی. تو میرے ساتھ جو ابھی تکبیر ہو رہی ہے 5-7 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر نماز شروع ہو جانی ہے. ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے، پڑھا لکھا آدمی لگ رہا تھا، ٹریک پینٹس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھنے آپ آتے ہیں تو اس کے بعد بڑا ریگولرلی پڑھایا کریں گے آپ نماز پڑھنے. آپ دیکھیں کتنا زہر ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے ہیں. اس کی پریزنس، اپنی پریزنس جو ہے اس کے سامنے آپ نے جو ہے وہ تکبیر پڑھی جا رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، میں تیری خدمت میں آ گیا ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. اور اس بندے کو سیاست کی پڑھی ہے. میں نے آگے سے جواب دیا، میں کہا جو اللہ کو منظور جی. میں اس سے زیادہ جواب نہیں، کیونکہ میں اللہ نے مجھے حوصلہ دیا، نہیں تو میں کوئی اور بھی جواب دے چھڑتا دے گا تو میں گناہگار ہونا ہے ایسی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں وہ بندہ جو ہے نماز کی تکبیر ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. صاحب اس کا ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے نا، میں اگر آپ اجازت دیں ایک اور اینگل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو بین رانگڈ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا وہ لوگ پارلیمنٹ تک نہیں گئے، ان کا راستہ روک دیا گیا. اب اس پہ وہ الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتے ہیں، آپ پہ فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا زہر ہے. دیکھیں نہیں بالکل زہر دیکھیں. ہمارے ساتھ بھی 2018 میں جو کچھ ہوا تھا، بٹ وی بیکیم پارٹ آف دا پروسیس. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے پروسیس کو اون کر لیا. ہم شور مچاتے رہے کہ ہمارا 2018 میں ہاتھ ہوا ہے. اس کا جواب وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں. نہ ہم احتجاج کر یہ کوئی بات نہیں، لیکن ایک جرم جو ہے وہ ہوا ہو اور اس کی ایف آئی آر درج جو ہے وہ ہم نے سب نے پٹیشنیں کی ہوئی تھی. سب نے پٹیشنیں کی، میرے تو خلاف پٹیشن ہوئی تھی، لیکن سب نے پٹیشنیں کی ہوئی تھی. لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ اس وقت جو ہے ہم نے احتجاج بھی کیا، لیکن اس کے باوجود میاں شہباز شریف نے اسمبلی میں آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اور پھر یہ آپ پیچھے چلے جائیں. پاکستان میں تاریخ جو ہے چیکرڈ ہسٹری ہے ہمارے الیکشنز کی. آپ 1965 میں چلے جائیں، میرا دین تو جوان آدمی ہے ماشاءاللہ، 45 سال عمر ہوگی. ہاں نہیں جو جوان یو لائک مائی سن ٹو می. تو آپ دیکھیں مادر ملت کے الیکشن میں کیا ہوا. آپ نے ایک الیکٹرل کالج بنایا 80-85 ہزار بندے کا، اس کو بھی کنٹرول نہ کر سکے. اس الیکٹرل کالج کی وجہ سے بھی ایوب خان کو ریگنگ کرنی پڑی. اور آئرنی ہے نا، یہ ستم ظریفی ہے نا. آج اس کا پوتا جو ہے کھڑا ہو کے جو 4 پارٹیاں چینج کر کے اسمبلی میں کہا. نہیں لیکن خواجہ صاحب اب آپ پوتے کو ذمہ دار تو نہ ٹھہرائے نا. اگر دادے نے کچھ کیا ہے اس کا ذمہ دار پوتا تو نہیں ہے نا سر. یہ
نہیں میں اس کو آج کی رسپانسبلٹی ڈال رہا ہوں کہ 4 پارٹیاں چینج کی ہوئی ہیں اور ساڑھے نال بھی رہا صاحب اس طرح تو آپ کی جماعت میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیاں چینج کی ہوئی ہیں نا سر. اور نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بتائیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا, میں تو مجھے تو انٹائٹلمنٹ یہ دیں نا کہ میں کر سکوں یہ بات جو ہے. نہیں میں آپ کو نہیں کر رہا, لیکن ایک بات سے اختلاف ہے یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک جملہ کہا, دیکھنا مشرف کے وزیر تھے وہ تو خالد صاحب معافی مانگے نا پھر ماضی کی جو وہ تو میاں صاحب نے بھی نہیں مانگی نا خالد صاحب, تو پھر میاں صاحب نے کون سی معافی مانگی؟ نہیں میری بات سنیں میں ایک پرنسپل ہے کہ آپ اگر ایبزالو ہونا چاہتے ہیں, گناہوں سے ایبزالو ہونا چاہتے ہیں, یا جو ہے آپ کو اپنے آپ کو پوتر کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم معافی مانگ لو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا, تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. مجھے اجازت دیجیے, مائی کوسچن از کہ 5 ایئرز ڈاؤن دا لین, آج سے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد, آپ کے خیال میں جب آپ کی موجودہ حکومت کے حوالے سے لکھا جا رہا ہوگا تو کیا آپ کے خیال میں آج کی اس حکومت کو ہائبرڈ حکومت نہیں کہا جائے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی پنڈی کی مدد سے بنی ہے؟ میں دیکھیں میں آپ کا اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں. ہم کوئی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی پچھلی لان میں فیض صاحب کو اور باجوہ صاحب کو بلا کے اور اس کے بعد ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ جو بھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی وہ ہمارا بڑا یہ ہے اور وہ ہے اور فلان ہے ڈمکان ہے, باجوہ صاحب کے قصیدے اور فیض صاحب کے قصیدے گاتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے. میں پرائم منسٹر